مسٹر لیکچرر چینل کے تمام معزز سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں۔ کامیابی دیکھیں جی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے ہماری جھولی میں آن گرے گی، بالکل نہیں۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، پڑھنا ہوگا۔ کتابوں کو پڑھیے، مسلسل پڑھیے، تاریخی کتابوں کو پڑھیے۔ اگر اس طرح کی کوئی معروضی کتابیں ہیں جنہیں آپ کتاب سمجھتے ہیں انہیں بھی پڑھیے۔ یوٹیوب چینلز وزٹ کیجیے۔ اچھی چیز، مستند چیز اگر کہیں پر موجود ہے اور آپ تک پہنچائی جا رہی ہے تو اس کی قدر کیجیے، اسے پڑھیے، اسے سیکھیے اور اپنے علم میں اضافہ کیجیے تاکہ کامیابی اور آپ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں محنت کیجیے۔ یہ ویڈیو بھی آپ کو محنت کی طرف لے جائے گی۔ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اس سلسلے کی پہلے 2 ویڈیوز پیش کی گئی ہیں، یہ اس سیریز کا جی ہاں بہترین سوالات مستند جوابات کے ساتھ اس سیریز کا تیسرا پارٹ ہے، تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو دیکھیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ان 2 ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور پھر اس ویڈیو کی طرف آئیں، ورنہ اس کو دیکھیں اور پھر بعد میں ان 2 ویڈیوز کو لازماً دیکھیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ چینل سبسکرائب کیجیے، آپ کے لیے کتنی محنت سے روزانہ ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ شبلی نعمانی کو سوانح الفاروق لکھنے سے کس نے منع کیا تھا؟ یہ کمیشن کے ایک پرچی میں سوال آیا تھا۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ شبلی نعمانی کو سوانح الفاروق لکھنے سے کس نے منع کیا تھا؟ منع کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ خلیل خان فاختہ کا کردار کس کا تخلیق کردہ ہے؟ خلیل خان فاختہ ایک مشہور کردار ہے۔ یہ کس نے تخلیق کیا؟ میر باقر علی نے اس کردار کو تخلیق کیا۔ ان کی کس کتاب کا حصہ ہے یہ مجھے کومنٹس میں بتائیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ دیکھیے، نظیر نے اس دور میں نظم کہی جب نظم کا وجود نہ تھا۔ یہ نظیر کی انفرادیت ہے جو اس محقق نے ان صاحب نے بتائی ہے۔ تو یہ رائے پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ رائے کس محقق کی ہے کہ نظیر نے اس دور میں نظم کہی جب نظم کا وجود نہ تھا۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنی تاریخ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں کہا ہے، نظیر اکبر آبادی کے باب میں جب وہ گفتگو کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نظیر نے اس دور میں نظم کہی جب نظم کا وجود نہ تھا۔ فتح نامہ کس کی مثنوی ہے؟ یہ مثنوی کس کی ہے؟ مرزا مقیم کی مثنوی ہے۔ جب میں تیاری کیا کرتا تھا، جن دنوں میں پڑھتا تھا، تب مثنویوں کے نام مجھ سے یاد نہیں ہوتے تھے۔ پھر میں نے یہ کیا کہ ان تمام مثنویوں کو ڈھونڈا ریختہ پر اور دیگر ویب سائٹس پر، اور جو ہارڈ میں موجود تھیں، یونیورسٹی کی لائبریری میں جو موجود تھیں وہاں سے، دوستوں کے پاس جو تھیں وہاں سے، اور جو کہیں نہیں ملی ہارڈ میں تو وہ میں نے سافٹ میں انٹرنیٹ سے تلاش کی اور اس مثنوی کو کھول کر تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا۔ مکمل نہیں پڑھا لیکن اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا اسلوب کیا ہے، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی کتاب کا نام آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی ہنٹ ہے کہ آپ اس کتاب کو کھول کر دیکھیں۔ کم از کم ہمارے پروفیسر صاحب کہتے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کتابوں کے نام یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا دیباچہ، کتاب مکمل نہیں پڑھ سکتے اگر تو اس کتاب کے متعلق جاننا بھی ہے، اس کے متعلق اگر کہیں پر سوال آ گیا تو جواب بھی دینا ہے، اور انٹرویو میں پوچھا گیا کہ یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے تو اس کے متعلق اگر آپ کو جواب دینا ہے اور خاموش نہیں رہنا تو اس کتاب کا کم از کم یہ ہے کہ ٹائٹل دیکھیے، فہرست دیکھیے، اور دیباچہ جو ہے نا وہ لازماً ہر کتاب کا آپ پڑھا کریں۔ تو اس مشورے پر ہم نے عمل کیا اور کیا فائدہ ہوا۔ میرا بھی مشورہ آپ کے لیے ہے، جب فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا، جس طرح میں اپنے پروفیسر صاحب کو دعاؤں میں یاد کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مفید اس طرح کے علم مشوروں سے ہمیں نوازا جس کی وجہ سے آج ہم 4 لفظ پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ معروف شاعر ابن انشا نے کس ناول کو اردو کا گرو گرنتھ کہا ہے؟ ابن انشا نے ایک ناول کے لیے کہا کہ یہ اردو کا گرو گرنتھ ہے۔ علی پور کا ایلی جو کہ ممتاز مفتی کا ناول ہے، ضخیم ہے،
ضخامت اس کی دیکھیں گے تو پہلے آپ کہیں گے یہ میں نہیں پڑھوں گا، لیکن جب پڑھنا شروع کریں گے تو ایلی کی زندگی جس قسم پرسی میں گزری ہے اور جس انداز سے وہ زندگی کو گزار رہا ہے، جی نہیں رہا، تو یہ پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھتے جائیں گے۔ تو علی پور کا ایلی کے لیے ابن انشا نے کہا تھا کہ یہ ناول اردو کا گرو گرنتھ ہے۔ مثنوی عاشور نامہ کس نے لکھی؟ مثنوی عاشور نامہ کس نے لکھی؟ روشن علی کی مثنوی ہے عاشور نامہ۔ ایسا فعل جو فاعل کو چاہے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے کیا کہلاتا ہے؟ فعل لازم۔ فعل لازم کہتے ہیں ایسے فعل کو جو صرف فاعل کو چاہتا ہے۔ ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے کیا کہلاتا ہے؟ ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے وہ کہلاتا ہے فعل لازم، لیکن ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل متعدی۔ نشان محفل، دستک نادو اور چلتا مسافر یہ ناولوں کے نام ہیں۔ یہ 3 ناول کس ادیبہ کے ہیں؟ کون سے 3 ناول؟ نشان محفل، دستک نادو اور چلتا مسافر۔ الطاف فاطمہ کے ناول ہیں یہ تینوں ناول، نشان محفل، دستک نادو، چلتا مسافر۔ جو انٹرویوز کے حوالے سے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہیں ان میں آپ کو ہر شخصیت کے متعلق تفصیلی انداز سے بتایا جائے گا جب سبسکرائبرز اس چینل کے 100 سے کراس کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 70 ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ جب 100 سے کراس کر جائیں گے تو اس چینل پر آپ کو کرنٹ افیئرس، آپ کو جنرل نالج کے سوالات، ان سوالات پر بنی ہوئی ویڈیوز، اسلامیات کے سوالات پر بنی ہوئی ویڈیوز، پاکستان اسٹڈیز کے سوالات پر بنی ہوئی ویڈیوز، موٹیویشنل ویڈیوز آلریڈی یہاں اس چینل پر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بیسٹ اسپیچز یہاں پر شیئر کی جائیں گی، تو اس چینل کو لازماً سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے، پریس کیجیے تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ تک نوٹیفیکیشن اس کا پہنچے۔ تو جناب نشان محفل، دستک نادور، چلتا مسافر ناول ہیں الطاف فاطمہ کے۔ ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا؟ ملا وجہی کا اصل نام کیا تھا؟ اسد اللہ نام تھا ملا وجہی کا۔ ملا وجہی کو ہم کیوں جانتے ہیں؟ کس وجہ سے، کس خاص تصنیف کی وجہ سے ملا وجہی کو بار بار اس کا ذکر آتا ہے؟ مجھے کامنٹس میں لازماً بتائیے۔ اقبال کا تصور تاریخ ایک نہایت قیمتی کتاب ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، کس نے لکھی ہے کتاب اقبال کا تصور تاریخ؟ ڈاکٹر راشد حمید کی کتاب ہے اقبال کا تصور تاریخ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق کس شاعر نے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ اچھا، مختلف محققین نے اس حوالے سے مختلف رائے دی ہے۔ کوئی میر انیس کے لیے کہتا ہے، کوئی نذیر اکبر آبادی کے لیے کہتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب میرے نزدیک جو میری تحقیق کے مطابق درست ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی نے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انیس کے پاس بھی الفاظ کا ذخیرہ بڑا ہے، لیکن چونکہ عوام سے تعلق تھا نذیر کا، عوام سے زیادہ قریب تھے وہ، لہٰذا انہوں نے جتنے نئے الفاظ اور جتنے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ انیس نے نہیں کیے۔ ایسا میرے نزدیک درست ہے۔ آپ اگر اپنی تحقیق کریں، مختلف جس موقع کی آپ تاریخ کو فالو کرتے ہیں وہاں سے دیکھیں، خود ڈھونڈیں، جس سے دل مطمئن ہو اس کو درست قرار دیں۔ شعری مجموعہ ابیات کس کے زور قلم کا نتیجہ ہے؟ ابیات ایک شعری مجموعہ ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس شاعر کا ہے؟ مشفق خواجہ کس قلمی نام سے لکھتے تھے؟ یہ مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ کس قلمی نام سے لکھا کرتے تھے۔ شاعر مزدور کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ بڑا آسان سا اور بڑا گھسا پٹا سا سوال ہے۔ گھسا پٹا اس لیے کیونکہ ہر کتاب میں تقریباً موجود ہے، لیکن جن کے پاس جو کتابوں تک رسائی نہیں رکھتے، جو معروضی کتابوں جن کے پاس نہیں ہے یا نہیں پڑھتے، یا اگر تاریخوں تک بھی ان کی رسائی نہیں ہے اور صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے لیے سوال ہے کہ شاعر مزدور کہتے ہیں جی احسان دانش، اور یہ ہے کہ اکثر معروضی کتابوں میں غلط جواب بھی لکھا ہوتا ہے، تو تصدیق ہو گئی ہوگی سب کی یہاں سے کہ شاعر مزدور کہتے ہیں احسان دانش کو۔
اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ اگر اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے تو ظاہر ہے کہ اردو کا پہلا مثنوی نگار ہوگا فخر الدین نظامی۔ فخر الدین نظامی، بعض اوقات لفظ آتا ہے صرف نام آتا ہے نظامی تو حیران ہو جاتے ہیں، اچھا وہ تو فخر الدین تھے، یہ نظامی تو یہ ان کا ہی نام ہے، فخر الدین نظامی پورا نام ہے۔ اردو ناول کے حوالے سے مکالمہ نگاری کا موجد کس کو کہا جاتا ہے؟ ناول کے حوالے سے مکالمہ نگاری کا موجد کہتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کو۔ ڈپٹی نذیر احمد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مکالمہ نگاری کے موجد ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہاں دفن ہے؟ اپنے مکان میں، انہیں اپنے مکان میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ نذیر اکبر آبادی اپنے مکان میں ہی دفن ہے۔ ان کا مکان کہاں ہے؟ کہاں پیدا ہوئے تھے وہ؟ کہاں انتقال ہوا تھا ان کا؟ سب سے پہلے کس محقق نے انگریزی میں اردو ادب کی تاریخ لکھی جس کا بعد میں نامور ادیب مرزا محمد عسکری نے اردو میں ترجمہ کیا؟ تاریخ ادب اردو کے عنوان سے ترجمہ کیا رام بابو سکسینہ نے لکھا تھا اردو کی تاریخ کو انگریزی میں، اور پھر مرزا محمد عسکری، بعض سمجھتے ہیں حسن عسکری اور یہ محمد عسکری ایک ہیں لیکن ایک نہیں ہے، مرزا محمد عسکری اور ہیں اور حسن عسکری دوسری شخصیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رام بابو سکسینہ نے انگریزی میں تاریخ لکھی تھی اردو کی۔ یہ ویڈیوز اگر آپ تک پہنچی ہیں، آپ نے نہیں دیکھی، پیپر سے پہلے جہاں بھی جس بھی صوبے میں آپ کا پیپر ہونے والا ہے، اگر پیپر سے پہلے آپ نے ان ویڈیوز سے استفادہ نہیں کیا اور اتفاق سے کوئی سوال جو ان ویڈیوز میں موجود ہے میچ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ اگر کہیں پر بھی یہ سوال آ گیا مثال کے طور پر کہ عبدل نے ابراہیم عادل شاہ پر کون سی مثنوی لکھی جس کا نام ہے ابراہیم نامہ، ٹھیک ہے، تو اردو میں کسی بھی کتاب میں تاریخ میں دیکھیں گے تو نام کا جواب، اس سوال کا جواب تو یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اردو ادب کا پیپر بنے گا تو اردو ادب میں ہی سے بنے گا نا، تو ان اہم سوالات کو ان ویڈیوز میں یکجا کیا گیا ہے۔ اگر آپ ان سے استفادہ نہیں کرتے، وہ سوال آپ مس کر دیتے ہیں تو پھر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے پڑھ لیں، پہلے محنت کر لیں، محنت کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ میں بارہا کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، جنہوں نے محنت کی، جن اسٹوڈنٹس نے محنت کی ان کو میں نے کامیاب ہوتے دیکھا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی کامیابی یقینی طور پر استاد کی کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کے توسط سے جو پڑھ رہے ہیں، جو میرے سمجھے کہ ایک طرح سے غائبانہ اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا تو لیکن آپ میرے توسط سے آپ تک بہترین معلومات پہنچ رہی ہے، اور اگر اسے استفادہ کر کے آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو میرے لیے خوشی کا سبب ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے آپ کی دعائیں چاہیے، پرخلوص دعائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو عبدل نے ابراہیم عادل شاہ پر کون سی مثنوی لکھی؟ انہوں نے مثنوی لکھی ابراہیم نامہ۔ مصفی کے متعلق اگلا سوال ہے کہ مصفی کی مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ مصفی کی مثنویوں کی تعداد کیا ہے؟ 20 مثنویاں لکھی ہیں مصفی نے، 20 مثنویاں ہیں مصفی کی۔ علم نشرہ کس مزاح نگار کا قلمی نام تھا؟ یہ نام تھا جی مرزا فرت اللہ بیگ کا۔ اچھا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جلد از جلد سوالات کو 50 سوالات ہر ویڈیو میں پیش کیے جاتے ہیں، 50 پہلی ویڈیو میں پیش کیے گئے تھے، 50 دوسری ویڈیو میں اور 50 اس ویڈیو میں، اس طرح ان 3 ویڈیوز میں موجود سوالات 150 سوالات ہو گئے شمار کے حوالے سے، ورنہ ایک ایک سوال میں 3 4 سوالات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر ویڈیو میں 50 سوالات کو 20 منٹ میں بیان کرنا اور پہنچانا، صرف پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھانا بھی ہے، کانسیپٹ بھی کلیئر کرانا ہے، تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لمبی ویڈیوز آپ کو پسند نہیں ہیں، کیا کریں جی، چلیں جی کوشش کرتے ہیں کہ 20 منٹ سے پہلے 30 منٹ سے پہلے ویڈیو کا اختتام کریں، اگر ہو سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کی مرضی، کسی اور چینل پر جائیں، انجوائے کیجئے، پڑھیے، اگر وہاں پر مختصر وقت میں آپ کو بہترین معلومات ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا مزاح نگار تھے وہ، ان کا قلمی نام آپ نے دیکھا۔ نہا کی ضد کیا ہوگی؟ عیاں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر سید ابوالخیر کشفی کس صاحب دیوان شاعر کے فرزند تھے؟ یہ سوال آپ نے نہیں پڑھا ہوگا،
یہ سوال آپ نے کہیں پر نہیں پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہے تو مجھے بتائیے گا، نہیں پڑھا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ڈاکٹر سید ابو الخیر کشفی کس صاحب دیوان شاعر کے فرزند تھے؟ یہ خود بڑی شخصیت تھے، ان کے جو فادر تھے، جو والد تھے، وہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ کون تھے جی وہ؟ ثاقب کانپوری۔ ثاقب کانپوری کے فرزند تھے ڈاکٹر سید ابو الخیر کشفی صاحب۔ شیفتہ نے فارسی میں حج کا سفر نامہ کس نام سے لکھا؟ یہ اگر آپ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ پڑھیں گے تو اس میں تفصیل سے آپ کو اس حوالے سے معلومات ملیں گی، تبھی میں کہتا ہوں کہ تاریخوں کو پڑھا کیجئے، اور اگر تاریخوں کو پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تو پھر ہماری ویڈیوز کو دیکھا کیجئے، کیونکہ وہاں سے بہترین معلومات جو ہے مختلف تاریخوں سے جو ہم تک پہنچتی ہے، تصدیق کے بعد ان سوالات کو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ یا شیفتہ پر مختلف تاریخی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہاں پر بھی اس کا ذکر ہے، ہماری کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر بھی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیفتہ نے فارسی میں سفر نامہ لکھا تھا، کس نام سے لکھا تھا، کس عنوان سے لکھا تھا؟ رہ آورد کے عنوان سے، نام سے یہ سفر نامہ لکھا تھا شیفتہ نے۔ غلام مصطفیٰ خان شیفتہ۔ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں، چاند چہرہ ستارہ آنکھیں کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں؟ عبید اللہ علیم کا شعری مجموعہ ہے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں۔ متفقہ طور پر محققین نے پہلا گیت نگار کسے تسلیم کیا ہے؟ یعنی محققین کی اکثریت اس رائے پر متفق ہے کہ اردو کا پہلا گیت نگار عظمت اللہ خان ہے۔ عظمت اللہ خان اردو کا پہلا گیت نگار ہے۔ شمس الضحیٰ کس کی تصنیف ہے؟ مولوی صفدر حسین کی تصنیف ہے شمس الضحیٰ۔ مزاحیہ مضمون بار آلو کا بیان ہو جائے، بار آلو کا بیان ہو جائے کس معروف مزاح نگار کی تخلیق ہے؟ مشتاق یوسفی۔ مشتاق یوسفی صاحب کی تصنیف ہے۔ مشتاق یوسفی کے متعلق بھی اگر آپ جاننا چاہیں تو وقتاً فوقتاً ہم سوالات یہاں پر آپ کے ساتھ سوالات کا اشتراک کرتے رہتے ہیں۔ نظم طلوع اسلام حکیم الامت علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے کا حصہ ہے؟ یعنی جو طلوع اسلام اہم ترین نظم ہے اقبال کی، وہ اقبال کے کس شعری مجموعے کا حصہ ہے؟ بانگ درا، بانگ درا کا حصہ ہے۔ احمد فراز کی کلیات کس نام سے شائع ہوئی؟ احمد فراز کی کلیات کس نام سے شائع ہوئی؟ شعر سخن آراستہ ہے، شعر سخن آراستہ ہے احمد فراز کی کلیات ہے۔ دوست پبلیکیشن والوں نے شائع کی، اس کے بعد اب سنگ میل والوں نے بھی شائع کی ہے۔ میرے پاس جو موجود ہے وہ دوست پبلیکیشن اسلام آباد کی کتاب موجود ہے، لال رنگ کی کتاب ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، انہوں نے چھاپی ہے۔ تمام شعری مجموعے اس کتاب کا حصہ ہیں، اور فراز ہمیشہ سے میرے پسندیدہ شاعر رہے ہیں، تو ضرور پڑھیں ان کو۔ خیالستان کس شاعر کا مختصر نعتیہ مجموعہ ہے؟ یہ بھی آیا تھا کمیشن کے پرچے میں سوال۔ خیالستان کس شاعر کا مختصر نعتیہ مجموعہ ہے؟ جواب ہے ظفر علی خاں کا۔ ظفر علی خاں کا شعری مجموعہ، نعتیہ شعری مجموعہ ہے خیالستان۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ کون سی کتاب؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو، ڈاکٹر مسعود حسین خاں، ڈاکٹر مسعود حسین خاں کی تصنیف ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، انہوں نے تالیف کی ہے۔ اچھا، صوفی شاعر خواجہ میر درد کو کس شاعر نے آدھا شاعر کہا ہے؟ کس شاعر نے کہا کہ درد آدھا شاعر ہے؟ میر تقی میر نے کہا کہ درد آدھا شاعر ہے۔ صوفی شاعر خواجہ میر درد کو کس شاعر نے آدھا شاعر کہا؟ تو درست جواب ہے میر تقی میر نے کہا کہ خواجہ میر درد آدھا شاعر ہے۔ ہمزاد دا دکھ کس شاعر، اداکار اور میزبان کا مجموعہ کلام ہے؟ کس شاعر، اداکار اور میزبان کا مجموعہ کلام ہے ہمزاد دا دکھ؟ آپ کو اندازہ ہو تو آپ جواب دیجئے، ورنہ آپ حیران ہو جائیں گے جواب دیکھ کر۔ جی ہاں، وہ شاعر، اداکار اور میزبان جو ہیں طارق عزیز، جو کہ ایک زمانے میں فلموں میں آتے تھے، اس کے بعد نیلام گھر کے نام سے
پھر طارق عزیز شو کے نام سے انہوں نے پروگرام مسلسل ان کا چلتا تھا جب ہم بچے ہوتے تھے، اور تب جیسے وہ انعام تقسیم کرتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ اس شو میں ہم بھی ہوں اور ہم بھی کسی سوال کا جواب دیں، اور وہاں پر بیت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کلپس جو ہیں وہ موجود ہیں اب بھی یوٹیوب پر، دیکھا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہزاروں چینلز کے درمیان رہ کر بھی، ٹیلی ویژن پر چینلز دیکھ کر بھی آپ کو اگر لطف نہیں آتا تو ہم لوگ کیسے ایک پی ٹی وی پر گزارا کرتے تھے، اور وہ گزارا کتنا شاندار ہوتا تھا کہ 8 بجنے سے پہلے ہمیں انتظار ہوتا تھا کہ 8 بجے ڈرامہ آئے گا، اور وہ ڈرامے آج بھی تاریخ بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو طارق عزیز صاحب بڑی شخصیت تھے۔ انشاءاللہ خان انشاء کی وہ کون سی تصنیف ہے جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے؟ نقطہ نہیں ہے ان کی پوری کتاب میں، وہ کتاب کون سی ہے؟ کس کی؟ انشاءاللہ خان انشاء کی، سلک گوہر۔ سلک گوہر کے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی جو کہ انشاءاللہ خان انشاء کی ہے، اور اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ رشید جہاں کا انتقال 1952 میں ماسکو میں ہوا، کس بیماری کے باعث ان کا انتقال ہوا؟ رشید جہاں کون تھی جنہوں نے انگارے میں ڈرامہ بھی لکھا تھا، افسانہ بھی لکھا تھا، اور ان کے شوہر بھی رائٹر تھے؟ شوہر کا نام کیا تھا یہ بتائیں مجھے۔ ٹھیک ہے، کینسر، سرطان کے مرض، کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، ماسکو میں ان کا انتقال ہوا تھا دوران علاج۔ محمد حسین آزاد نے اردو کا پہلا باسوقت نگار کسے قرار دیا ہے؟ آزاد کے بقول اردو کے پہلے باسوقت نگار کون ہیں؟ میر تقی میر۔ میر تقی میر کو محمد حسین آزاد نے اردو کا پہلا باسوقت نگار کہا ہے۔ شاہ حاتم، حاتم سے پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ شاہ حاتم، حاتم سے پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ رمزی، رمزی تخلص کرتے تھے شاہ حاتم، جب ان کا تخلص حاتم نہیں تھا تب۔ میری دنیا خود نوشت ہے، آٹو بایوگرافی ہے، آپ بیتی ہے، کس کی؟ ڈاکٹر اعجاز حسین کی۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ڈاکٹر اعجاز حسین کی آپ بیتی کون سی ہے، تو وہ میری دنیا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے میری دنیا کس کی خود نوشت ہے، پھر بھی آپ کہیں گے ڈاکٹر اعجاز حسین۔ کتاب اردو املا کس محقق کے زور قلم کا نتیجہ ہے؟ رشید حسن خان۔ اچھا، جنہوں نے ایم اے پرائیویٹ کیا ہوا ہے وہ اگر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ چیزوں میں وہ رہ جاتے ہیں، یہ وجہ ظاہر ہے کہ جب آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ پروفیسر حضرات سے کلاس میں بیٹھ کر 4 سال پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر فرق ہوتا ہے اس میں، لیکن اس فرق کو مٹانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ریگولر اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پروفیسرز حضرات سے کلاس میں پڑھتے ہیں 200 300 250 کا ایک بیچ ہوتا ہے، اور کامیاب صرف 60 8 9 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کمیشن میں، باقی رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی پڑھیں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں ہوں گے۔ دونوں طریقے سے یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ یونیورسٹی میں جو محنت کرنی پڑے گی اس میں پروفیسر آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، آپ کی جو کنفیوژنس ہوں گی، جو بھی مسائل ہوں گے علمی حوالے سے وہ حل کریں گے۔ لیکن جب آپ پرائیویٹ ایم اے کرتے ہیں تو آپ کو سیلف اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، خود زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں نے انہی اسٹوڈنٹس کو کامیاب ہوتے دیکھا ہے جو ایم اے پرائیویٹ بھی کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ نہ پریشان ہوا کریں کہ اچھا میرا ایم فل نہیں ہے، ایم فل کوالیفیکیشن درکار ہے ہی نہیں، تو آپ کا ایم فل اگر نہیں ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس پر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال ہماری بات یہ ہے کہ اردو املا کتاب ہے رشید حسن خان کی، اس کتاب کو لے لیجئے۔ اردو املا چونکہ پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں ریگولر کلاسز کے حوالے سے، تو ریگولر اسٹوڈنٹس اگر انٹیلیجنٹ ہیں، اچھے ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو وہ ان جو املا کے جو مسائل ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن پرائیویٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کلاس میں پروفیسر حضرات سے پڑھا نہیں ہوتا۔ تو رشید حسن خان کی کتاب کو آپ بہترین خیال کیجئے، سمجھیے، اور اس کتاب کو لیجئے، اور اردو املا کے حوالے سے جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کیجئے۔ بیگم اختر ریاض الدین کو ان کے کس سفر نامے پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا تھا؟ بیگم اختر ریاض الدین جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی پہلی سفر نامہ نگار خاتون ہیں، انہیں ان کے ایک سفر نامے پر آدم جی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے کس سفر نامے پر ان کو آدم جی ایوارڈ دیا گیا تھا، تو وہ سفر نامہ تھا دھنک پر قدم۔ دھنک پر قدم پر بیگم اختر ریاض الدین کو آدم جی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ فتح نامہ نظام شاہ کس کی مثنوی ہے؟ حسن شوقی، حسن شوقی کی
مثنوی ہے فتح نامہ نظام شاہ۔ کلیات مصفی کو کس نے مرتب کیا؟ کلیات مصفی کو کس نے مرتب کیا؟ ڈاکٹر نور الحسن نقوی۔ ڈاکٹر نور الحسن نقوی کی یہ علمی کاوش ہے کہ انہوں نے کلیات مصفی کو مرتب کیا۔ کرشن چندر کی بیوی سلما کس معروف ادیب کی بیٹی تھیں؟ یہ چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، زیادہ لوگوں نہیں جانتے اس حوالے سے، لیکن یہ بھی قصہ پڑھیے کہ کرشن چندر کی ان کے ساتھ شادی کس طرح ہوئی تھی اور کیسے وہ ان کی بہترین شریک حیات بنی۔ کرشن چندر کی بیوی تھیں سلما۔ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کس معروف ادیب کی بیٹی تھیں، تو رشید احمد صدیقی جو کہ معروف ادیب تھے، خاکہ نگار تھے، ان کی بیٹی تھیں رشید احمد صدیقی کے۔ ان کی کتابوں کے نام اگر آپ کو آتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے بتائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ رشید احمد صدیقی کو جانتے ہیں۔ کندن کیا ہے اور اس کا رشید احمد صدیقی سے کیا تعلق ہے؟ خواجہ میر درد کو مرد وجی کس تذکرہ نگار نے کہا؟ قدرت اللہ شوق نے اپنے تذکرے میں کہا مرد وجی کس کو؟ خواجہ میر درد کو۔ قدرت اللہ شوق نے اپنے کس تذکرے میں کہا؟ انہوں نے کون سا تذکرہ تالیف کیا تھا؟ ویڈیو کے آخری لمحات ہیں، غور سے سوالات کو دیکھیے۔ روزانہ اگر آپ 50 سوالات کو حل کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی غنیمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بیٹھے بیٹھائے 50 سوالات اردو ادب کے حوالے سے جو کہ کہیں پر تلاش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پہلے سے مستند ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی کاوش میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، میری اس کاوش میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میری کوشش ہے، اس میں آپ کو کمی انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کہیں آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں تاکہ درست کیا جا سکے اسے۔ کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کپاس کا پھول جو ہے وہ احمد ندیم قاسمی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ پوچھا جا رہا ہے اس میں کتنے افسانے؟ یہ کئی بار مختلف ٹیسٹ ہوئے، ان میں یہ سوال آیا ہے، اتنا آیا کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، اس کے باوجود میں نے یہ دیا ہے تاکہ اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ پتہ چل جائے۔ کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کا افسانوی مجموعہ ہے، اس میں کتنے افسانے؟ 17 افسانے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوال نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ تو سراسر یہ ہے کہ آپ صرف رٹا مارنے لگ جائیں۔ 17 افسانے، اچھا پوچھا جائے کہ بھائی فلاں کے دیوان میں کتنے اشعار ہیں، اب کون گنے گا جب ہم مکمل پڑھ نہیں سکتے، یاد نہیں کر سکتے؟ ہزاروں شاعر ہیں، ہزاروں شاعروں کے لاکھوں اشعار ہیں، کس کے گننے بیٹھیں گے اور کس کے گننے چھوڑ دیں گے؟ تو بہرحال پیپر بنانے والوں کی مرضی ہوتی ہے، کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے سوالات لاجیکل نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے۔ وہ جسے چاہا گیا، ایک کتاب تو یہ ہے۔ دوسری کتاب جب دیواریں گریا کرتی ہیں، اور تیسری کتاب تارے عنکبوت۔ یہ افسانوی مجموعے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے یہ افسانوی مجموعے کس افسانہ نگار کے ہیں؟ کون کون سے؟ وہ جسے چاہا گیا، جب دیواریں گریا کرتی ہیں، اور تارے عنکبوت۔ یہ افسانوی مجموعے ہیں الطاف فاطمہ کے، یہ الطاف فاطمہ کے افسانوی مجموعے ہیں۔ افسانہ پرمیشر سنگھ احمد ندیم قاسمی کے کس افسانوی مجموعے کا حصہ ہے؟ حالانکہ یہ بھی دیکھا جائے تو لاجیکل سوال نہیں ہے، لیکن اس کی تک بنتی ہے۔ اگر آپ نے وہ افسانوی مجموعہ پڑھا ہے تو پھر یہ یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر ہر افسانے کے متعلق یہ آپ یاد نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح منٹو کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں، اس طرح غلام عباس کے متعلق آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آنندی یا مجسمہ جو ہے وہ کس افسانوی مجموعے کا حصہ ہے، نیا قانون جو منٹو کا ہے وہ کس افسانوی مجموعے کا حصہ ہے۔ تو بہرحال مشکل کام ہے، لیکن چونکہ آپ تیاری کرنے والے ہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا اور ضرور پڑھنا پڑے گا، تو پڑھیے جی۔ افسانہ پرمیشر سنگھ جو کہ بڑا تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعے بازار حیات میں موجود ہے۔ اچھا، فارسی شعراء کے حالات و کلام پر خان آرزو نے کون سا تذکرہ لکھا؟ خان آرزو نے ایک تذکرہ لکھا تھا جس میں فارسی شعراء کے حالات و کلام موجود ہے۔ مجمل نفائس فارسی تذکرے کا نام ہے۔ آفتاب ہوں میں ایک شعری مجموعہ ہے جدید شاعر کا۔ چلیں بتائیں آپ میں سے کون آئے گا میدان میں اور بتائے گا کہ جی مجھے پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہوگا کیونکہ جدید ادب سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، اور انٹرویو میں اسی بات پہ پکڑتے ہیں کہ دیکھیں یہ اردو ادب کا طالب علم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کیا ایسے جدید ادب کا پتہ ہے؟ جو کل کتاب آئی ہے، جو ایک ہفتے پہلے کتاب آئی ہے جس شاعر کی، اس کے متعلق پتہ ہے؟ پتہ رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف معروضی کتابوں کو لیا اور رٹا لگایا اور جیسے تیسے ٹیسٹ تو آپ پاس کر لیتے ہیں،
لیکن جب انٹرویو میں آتے ہیں تو آپ سے اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آفتاب ہوں میں شعری مجموعہ ہے جی اطباف ابرق کا، ٹھیک ہے جی، یہ جدید شاعر ہیں، اس کتاب کو پڑھیے، جدید شاعروں کو سپورٹ کیجیے، اردو ادب کو سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ تک روزانہ 50 سوالات پہنچتے رہیں تو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو آن لائن دیکھیے، آن لائن دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ چینل کو سپورٹ ملے گی، سبسکرائب کیجیے، جو دوسرے اردو والے ہیں ان تک یہ چینل پہنچائیے۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، جو تبدیلی کرنی ہے، جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں، جو معلومات آپ چاہتے ہیں کہ ان پر ویڈیوز بنائی جائیں، وہ بھی بتائیے۔ اور انشاءاللہ پھر دیکھیں آج پھر ویڈیو جو ہے وہ آدھے گھنٹے پر چلی گئی ہے، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ 50 سوالات کو 30 منٹ میں بیان کرنے کے لیے دل، جگر اور گردہ چاہیے جو کہ آپ کے لیے ہم نے یہ ویڈیو پیش کی ہے۔ شاد رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔